الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم سب کے لیے فرحت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اس مدرسے کے کل ملا کر 9 طلباء نے قرآن کریم مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اصل میں قرآن کریم کا یاد کر لینا یہ ایک سعادت تو ہے ہی، لیکن در حقیقت یہ معجزہ بھی ہے۔ اس بنا پر کہ 30 صفحے کی کتاب حرف بحرف یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی 6200 تو متفق آیات ہیں۔ آگے میں اختلاف ہے کتنی ہے کل، لیکن 6200 پر اتفاق ہے۔ یہ یاد کر لینا کوئی آسان کام نہیں، اور خالی یاد نہیں کرتے، پھر اس یاد کو تراویح میں سنایا بھی جاتا ہے اور حفظ سنایا جاتا ہے۔ مصلی پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی مشکل کام ہے۔ اس کی جگہ پورا قرآن کریم سنانا یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جو لوگ سناتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مصلی پر سنانا کتنا مشکل کام ہے۔ حافظ کا امتحان ہی ہے، اس کو کتنے بھی تمغے ملے، کتنی بھی دستار باندھے، لیکن 4 رکعت نہ پڑھا سکے، بیکار حافظ ہے۔ حافظ تو وہ ہے کہ جس کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اس نے فر فر پڑھنا شروع کیا اور پورا کر دیا، اس کو کہتے ہیں حافظ۔ پورا دن دور کرے، رات کو مشکل سے 1.25 پارہ سنا سکے، یہ حافظ نہیں۔ حافظ تو وہ ہونا چاہیے کہ بس ابھی کہا کہ کھڑے ہو جا اور سنا، فلان پارہ سنا، اور فر 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 سنانا شروع کر دیا، یہ کمال ہے۔ صحابہ کرام ایسے حافظ تھے کہ فر 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 کہیں سے بھی پڑھتے تھے صحابہ کرام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حامیم والی صورتوں پر پہنچتا ہوں تو میری بڑی تفریح ہو جاتی ہے،
اب ہمارے حافظ کو رمضان میں پوچھو کتنی تفریح ہوتی ہے، بلکہ تفریح بھول جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پہ محنت نہیں کی، پہلے دن سے دور کے اوپر محنت کرنی پڑتی۔ قرآن یاد کرنا کیسے آسان ہو۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو روزانہ سورہ یوسف پڑھا کرے اس کو قرآن شریف جلدی یاد ہو جائے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن شریف یاد کرنا ہو اس کو سورہ یوسف پہلے یاد کر لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 آیتیں کر کے یاد کریں۔ پہلے 5 آیتیں، پھر وہ یاد ہو جائے تو دوسری 5 آیتیں، پھر وہ یاد ہو جائے تو دوسری 5 آیتیں، اس طرح سے یاد کرے گا تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے قرآن کریم یاد ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کی حفظ کی جان کیا ہے؟ دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے آسان بنایا ہے۔ 6 سال کا بچہ بھی یاد کرتا ہے۔ ابھی بتایا کہ وہ بچے نے 1 سال کے اندر قرآن شریف حفظ کر لیا، مکمل کر لیا۔ ہمارے مشائخ ایسے رہے جنہوں نے 1 مہینے میں بھی قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حج کے زمانے میں روزانہ 100 پارہ یاد کیا اور رات کو تراویح میں سنا دیا۔ حافظ نہیں تھے، صبح لے کے بیٹھ جاتے تھے، رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے، تو 27 دن کے اندر قرآن شریف کے حافظ ہو گئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بڑی عمر کے اندر حافظ ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا۔ عالمگیر نے اپنے بیٹے کو قرآن شریف حفظ کرایا، اور پھر شاہ جہان جو ہے وہ نظر قید میں تھے، وہاں بھیجا کہ جاؤ ابا کے پاس، میرے ابا کے پاس جاؤ، دادا جان کے پاس جاؤ، سلام کرو اور کہو کہ میں نے قرآن شریف حفظ کر لیا، اور کیا کہتے ہیں وہ مجھے آ کے بتاؤ۔ اس وقت عالمگیر کی عمر 40 سال تھی۔ تو شاہ جہان کے پاس وہ بچے کو لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اس نے، آپ کے پوتے نے قرآن شریف حفظ مکمل کر لی، بہت اچھا کام کیا، لیکن میرا کام نہیں بنا۔ ان کے ابا کو کہنا کہ میرا کام نہیں بنا، ان کا تو بن گیا، میرا نہیں بنا۔ آ کر یہ بات سنائی۔ جیسے ہی یہ بات سنائی تو بادشاہ سمجھ گئے کہ ابا یہ چاہتے ہیں کہ میں حافظ بن جاؤں۔ چنانچہ 40 سال کی عمر میں حکومت آئی ہاتھ میں، اور اس کے بعد قرآن شریف یاد کرنا شروع کیا، تو 2 سال کے اندر پورا قرآن کریم یاد کیا۔ تو بڑی عمر میں یاد کرنے والے بھی ہیں جو قرآن شریف یاد کرتے ہیں، جو چھوٹی عمر کے اندر یاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، کیونکہ چھوٹی عمر میں دماغ بالکل دنیاویات سے خالی ہوتا ہے، سیاسیات سے خالی ہوتا ہے۔
چھوٹے بچے کو کمانے کی، دنیا کی، یہ تمام کوئی فکر نہیں ہے، بس اس کو ایک ہی فکر میں قرآن شریف جلدی یاد کر لوں تو اس کا دل دماغ صاف ہوتا ہے، اس کو جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا نام ذکر بھی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 60 سے زیادہ نام ہیں۔ یہ 60 ناموں میں سے 4 نام بڑے مشہور ہیں، ان میں ایک نام ذکر ہے۔ قرآن بہترین ذکر ہے۔ حافظ کو روزانہ 5 پارے جو ہیں پڑھنا ہے، یہ تو میں نے کم کر دیا ورنہ 10 پارے کہیں۔ حافظ کو روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرنی اور 5 پارے سنانے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی عمر ہو گئی، لیکن روزانہ واکنگ کرتے تھے، چلتے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت 2 باتیں پوچھنی ہیں اب، کیا آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ اور آپ کی عمر اتنی ہو گئی لیکن قرآن کریم آپ بہترین پڑھتے ہیں اور آپ کو بہترین حفظ ہے قرآن کریم، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5 کلومیٹر روزانہ چلتا ہوں، یہ صحت کا راز ہے، اور 5 کلومیٹر میں روزانہ 5 پارے تلاوت کرتا ہوں، یہ حفظ کا راز ہے۔ تو قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کریم ہوگا وہ جسم کو اللہ عذاب نہیں دے گا، عذاب سے بچا دے گا۔ ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تفسیر کے سلسلے کی، اس میں ایک مضمون دیکھا، ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک مکمل سورت مکی زندگی میں جو اتری وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب کیوں ہے خلاصہ یہ تو بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن نچوڑ ہے پورے قرآن کا سورہ فاتحہ کے اندر۔ 21 نام ذکر کیے ہیں سورہ فاتحہ کے، اس میں سے ایک نام فاتحہ بھی، افتتاحی سورت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے والے ہوتے ہیں، طے کر لیتے ہیں کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے۔ اتنے میں وہاں کوئی بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں کہ بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے لہٰذا میں عذاب نہیں دوں گا۔ ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ بہت بری حالت میں ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر کا عذاب ثابت ہے، اہل حق کے یہاں قبر کا عذاب ہونا ثابت ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔
اور عذاب قبر سوال پیدا ہوگا، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سوال کریں گے کہ بھئی ایک آدمی کو قبر میں دفنایا ہی نہیں، جلا دیا، تو کیا عذاب نہیں ہوگا؟ عذاب ہوگا، کیونکہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد جو نیا عالم شروع ہوتا ہے اس کا نام عالم برزخ ہے۔ تو عالم برزخ کے اندر جو ہے وہ عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی سامنے آتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، ثابت کر رہا ہوں عذاب قبر کو حدیث سے، استنزہوا عن البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس بنا پر کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور اس کے سلسلے میں صحیح احادیث بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، پریشان ہے عذاب سے، چند مہینے کے بعد پھر دیکھا وہی مرنار جو ہے بہت آرام سے قبر کے اندر، اور قبر میں آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہے تو جنت کا باغ ہے، اور اگر کفر رہا یا اعمال طالحہ رہے تو پھر وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو اب ان سے پوچھا کہ پہلے تو آپ بڑے عذاب میں معلوم ہو رہے تھے، آج بہت آرام سے معلوم ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نے کہا میں دنیا سے آیا تو ایک بچہ چھوڑ کے آیا، چھوٹا بچہ تھا میرا، وہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اب وہ پڑھنے کے قابل بن گیا کہ اس کو مکتب میں داخل کیا جائے، مدرسے کے اندر داخل کیا جائے، اس کے لائق بن گیا۔ جب اس کے لائق بن گیا تو میری بیوی اور بچے کی ماں جو ہے اسے مکتب لے گئی، مکتب کی اہمیت بتائی، مکتب میں لے گئی، اور مکتب میں لے جانے کے بعد استاد نے بسم اللہ کروائی، بچے پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو کہا کہ وہ بچے نے اپنی ننھی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون بچہ ہے جو مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے، اس کا باپ کہاں ہے، اس کی ماں کہاں ہے؟ کا باپ تو قبر کے اندر عذاب پا رہا ہے۔ فرمایا اس کا بچہ مجھے زمین پر رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ خالی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابھی تو بسم اللہ شروع کی، باپ کا قبر کے اندر سے عذاب ختم ہو گیا، اب یہ پورا قرآن پڑھے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، عالم قرآن بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کیا درجات عطا فرمائیں گے، کیا کیا خوبیاں عطا فرمائیں گے، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حافظ قرآن کریم کو جو حفظ کرنے کے بعد حفظ پر عمل بھی کرتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظوں کے آداب لکھے ہیں کہ حافظ کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ کئی آداب لکھے ہیں حافظوں کے لیے، ایک ادب یہ لکھا ہے کہ باوقار رہے، ایک ادب لکھا ہے سنجیدہ رہے، ایک ادب لکھا ہے با اخلاق رہے، ایک ادب لکھا ہے نمازی رہے، ایک ادب لکھا ہے قرآن کریم کا دور کرتا رہے، ایک ادب لکھا ہے فضول محفلوں میں نہ بیٹھے، ایک ادب لکھا ہے غیبت سے حسد سے اپنی زبان کو بچائے کیونکہ اس کے منہ میں قرآن ہے۔
اپنی وضاحت شرعی رکھے، داڑھی شریعت کے مطابق رکھے، اپنا لباس شریعت کے مطابق رکھے، اور دین کا درد رکھے، اپنی رات کو پہچانے، اپنے دن کو پہچانے، رات کو تہجد میں قرآن پڑھے اور دن کو جو ہے قرآن کا دور کرے اور اس پر عمل کرے۔ فرمایا کہ حافظ قرآن کریم سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن پڑھ، اور جنت کی کتنی منزلیں ہیں؟ بعض حضرات نے لکھا 70,000 منزلیں ہیں جنت کی۔ جتنے قرآن کے حروف ہیں اتنی جو ہیں وہ جنت کی منزلیں ہیں۔ جنت کی اتنی منزلیں ہیں۔ تو حافظ قرآن جو حفظ پر عمل بھی کر رہا ہوگا اور قرآن یاد ہوگا، اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جائے۔ یہ تو حافظ کو جنت کا سب سے اعلیٰ انعام ملے گا۔ اب وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے جگر گوشے کو دنیا کی پرواہ کیے بغیر دین کے لیے وقف کیا، قرآن کے لیے وقف کیا، اپنے بچے کو لگایا کہ جا تو قرآن پڑھ، بعد میں ایجوکیشن بھی حاصل کرنا، وہ بھی منع نہیں ہے، وہ بھی اچھے سے اچھا ایجوکیشن حاصل کرنا۔ آج ہمارے یہاں جو مدرسے چل رہے ہیں الحمدللہ مقامی، اس کی کمال اور خوبی یہ ہے کہ بچہ اسکول بھی جاتا ہے اور قرآن بھی یاد کرتا ہے، ایک طرف حافظ ہو جاتا ہے، ایک طرف جو ہے BA ہو جاتا ہے، ایک طرف گریجویشن بھی اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف وہ حافظ قرآن بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ایسے مدرسے بھی الحمدللہ کھلے ہیں، دونوں کام کرو۔ لیکن یہ ماں باپ بھی بڑے قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو اپنا مال لگا کر پڑھایا اور قرآن یاد کرایا۔ قرآن کریم یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ دیں گے کیا؟ دنیا میں تو کسی نے کوئی مبارکباد بھی مشکل سے دیتے ہیں حافظ کے ابا کو، اور حافظ کی امی تو بیچاری کچھ سمجھتی نہیں کہ کیا یاد کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تو اس بیچاری کو کچھ پتہ چلتا ہی نہیں۔ ہاں ابا بیچارے کچھ سمجھتے ہیں کہ ہاں حفظ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح ہے بالکل، اس پر کلام نہیں ہے حدیث پہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اسٹیج سجائیں گے اور وہ اسٹیج کے اوپر انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پکاریں گے، فرشتوں سے کہیں گے نام پکارو، فلان آ جاؤ۔ وہ آئے گا کہ تیرے امی کہاں ہیں، تیرے ابا کہاں ہیں، کیوں تو مجمع میں ہیں، کہ ان کو بلاؤ۔ نام سے پکارا جائے گا کہ فلان کے ابا جان آ جائیں، فلان کی امی جان آ جائیں۔ اب اسٹیج کے اوپر انبیاء، اسٹیج پر کتنا ہزاروں کا مجمع، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان کے سر کے اوپر ایسا تاج پہنا ہو کہ آفتاب کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، ایسا تاج دونوں کو پہنایا جائے گا۔ آج ماں باپ جو ہے ان بچوں کے حفظ کرنے کی وجہ سے وہ تاج کے حقدار بن گئے، تاج سوسائٹی میں تاج کے حقدار بن۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن وہ اصل کیا ہے؟ شادی تو کر لیتا ہے آدمی، سب کو کارڈ بانٹے، شادی ہو گئی، ولیمہ کھانے والے ولیمہ کھا کے گئے، لفافے دے گئے، اور یوں کہہ گئے کہ اب تم پھوڑو۔ میاں بیوی سے یہ کہہ گئے کہ اب آگے تم چلانا اپنی زندگی۔ تو یہاں اس کی ولیمے سے اس کی زندگی فنش نہیں ہوتی، شروع ہوتی۔ اب آئے گی زندگی کا نئی بہار، نئے حالات آئیں گے۔ بیوی ہاتھ میں تھیلی پکڑا دے گی، دوسرے دن ڈول پکڑا دے گی، تیسرے دن ڈبہ پکڑا دے گی، چوتھے دن تھیلا پکڑا دے گی۔
ارے بابا میں نے یہ تمام چیزوں سے شادی نہیں کی، یہ ذمہ داری ہے بھائی. خالی ہاتھ میں لخلخا لے لیا، گلدستہ لے لیا، اس سے کام نہیں چلتا، یہ تھیلا بھی اٹھانا پڑے گا. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تو گلدستہ لے کے کھڑا ہے. ارے لوگ دعا کر رہے ہیں، گلدستے کو کیا کرے گا؟ تو گلدستے سے شادی کیا ہے کیا؟ سب لوگ دعا کر رہے ہیں اور خود گلدستہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. کہا چھوڑ اس کو، اس میں کیا رکھا ہے، دعا کر کہ حالات سدھر جائے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے نکاح کرنے کے بعد ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح حفظ کے بعد ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. یاد کرنا آسان، یاد رکھنا اور یاد ہمیشہ رہنا یہ بڑی بات ہے. قبر تک اگر قرآن یاد رکھ کر گیا تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری لاش کو قبر کے اوپر حرام قرار دے دے، وہ مٹی کھائے گی نہیں حافظ. کتنی بڑی نعمت ہے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک عالم گزرے ہیں، مولانا بدر عالم صاحب مرفی، ثم مہاجر مدنی، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. تمنا تھی کہ مدینے میں موت آئے. تو برسوں تک پڑھایا، حدیث کے بہت بڑے استاد تھے مولانا بدر عالم. بدر کے معنی چاند، 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس کو بدر کہتے ہیں. جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے ایسا ان کا چہرہ بھی بدر کامل کی طرح تھا. ان کو فالج پڑ گیا مدینے میں، لیکن فالج میں وہ لیٹے ہوتے تھے بستر کے اوپر، لیکن زبان بالکل سلامت. جو بھی آیا اس کے سامنے احادیث بہت یاد تھی ان کو، احادیث تو احادیث بیان کرنا شروع کیا، یہ کرنا شروع کیا، لوگوں کو تبلیغ. لیٹے لیٹے دین کا کام آدمی کہیں بھی کر سکتا ہے، کر رہے تبلیغ. ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام آفتاب عالم. اب وہ مولانا بدر عالم صاحب کا انتقال ہو گیا، 50 سال ہو گئے ہوں. مدفون ہوئے بقیع غرقد میں، یعنی جنت البقیع جس کو کہتے ہیں نا، اس کا اصل نام بقیع غرقد ہے. غرقد ایک درخت آتا ہے خاص قسم کا، وہ درخت وہاں بہت تھے. یہودی یہ درختوں کو آج کل سجا رہے، غرقد کے درخت لگا رہے. تو بقیع غرقد میں مولانا بدر عالم صاحب کی تمنا تھی وہاں دفنایا گیا. اس کے بڑے فضائل ہیں، بقیع غرقد میں دفن کیے جانے کے فضائل ہیں. اب 30-40 سال کے بعد مدینہ منورہ کا دستور یہ ہے، وہاں کے قبرستان کا دستور یہ ہے کہ 20-30 سال کے بعد قبر کھود دیتے ہیں اور دوسرا مردہ اسی میں دفناتے ہیں. ہڈیاں ہوتی ہے تو اس کو سائیڈ میں کسی جگہ دفنا دیتے ہیں اور وہ جگہ کھود کر دوبارہ اس کے اندر نیا، کیونکہ یہ تو جگہ تو لیمیٹڈ ہے، مرنے والے ان لمیٹڈ ہیں، سب کو کہاں دفنائیں. تو ایک قبر کے اندر کئی مرتبہ مختلف مردے لٹائے جاتے. جب ان کی قبر کھولی گئی 30-40 سال کے بعد تو سفید کفن نظر آیا. حالانکہ آدمی 1 سال کے اندر تو خاک ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہے، خالی ایک ہڈی باقی رہتی ہے، باقی سب ہڈیاں گل جاتی ہیں. کیسا قبر کا عالم ہے، اللہ حفاظت فرمائے. کفن بالکل سلامت، جو کفن کھول کے دیکھا تو جسم بھی سلامت. حیران ہو، ارے بھائی یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، تحقیق کرو کون ہے. تو رجسٹر نکالا، اس کے اندر مولانا کا نام نکلا. ان کے بیٹے اس وقت زندہ تھے، ان کے پاس گئے. بھئی آپ کے ابا جان، ہم تو یہاں روز قبریں کھودتے ہیں، ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور آپ کے ابا کو دفن ہونے کو 30-40 سال ہو گئے، لیکن جسم جیسا تھا ویسا بالکل سلامت، مٹی نے ذرا بھی کھایا نہیں. کیا عمل کرتے تھے؟ فرمایا ان کو تو 20 سال سے فالج ہوا تھا، وہ تو نماز بھی اشارے سے پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور کوئی ان کا خاص عمل کیا ہوتا؟ مفلوج بالکل تھے تو عمل تو کچھ تھا ہی.
تو کہا ان کا جسم سلامت کیوں؟ کہ ایک بات یاد آتی ہے مجھے، میرے ابا جان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی حافظ قرآن ان کے پاس جاتا تھا اور وہ پیر لمبے کر کے لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور حافظ قرآن پائنتی پر بیٹھتا تھا تو ساتھیوں سے کہتے تھے کہ میرے پیر جلدی سمیٹ کے سکیڑ دو، حافظ قرآن کی طرف میرے پیر نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے ہم لوگ قرآن کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھتے، پیر کر کے نہیں لیٹتے، ادب کے خلاف لکھا ہے، تو پیر کر کے قرآن کی وہ حافظ کی طرف بھی پیر کر کے نہیں سوتے تھے، خالی حافظ کی طرف پیر اور قدم کر کے نہ سونے کی وجہ سے اللہ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ تو جس کے سینے میں پورا قرآن شریف یاد اور حفظ لے کر قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع دیا، اب قرآن یاد ہو گیا، سب کے سامنے آپ نے سنایا، اب تراویح کا اہتمام کرنا، ہر سال تراویح للہ فی اللہ پڑھانا۔ دینے والے کیا دیں گے؟ ٹرسٹی کیا دیتے بیچارے؟ ادھر سے 10 جمع کرتے، ادھر سے 5 جمع کرتے، ادھر سے 20 جمع کرتے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دینا جائے تو اچھی بہترین گاڑی کی چابی دے دو، ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ زیادہ سنائیں گے۔ لاہور پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیے، ایسا کیا بتا؟ نہیں دوستو، حافظوں کو مسئلے کے اعتبار سے چندہ کر کے مت دو، منع ہے، چندہ کر کے نہیں دینے کا حافظ کو، اور مسجد کا ٹرسٹ جو ہے وہ بھی نہ دے، ٹرسٹی کے اپنی چندے میں سے نہ دے، پھر کہاں سے دیں؟ ٹرسٹی کو تو اچھا موقع ملے گا کہ چلو یہ فری میں اچھا ہے۔ کہتے ہیں بھائی جو نماز پڑھنے والے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ اپنے طور پر ان کی خدمت کر لیں، ہدیہ پیش کرے اپنی طرف سے، کوئی 10,000 کوئی 5,000 کوئی اپنی طرف سے۔ بھائی سب نے سنا نا قرآن شریف، سب اپنے جیب خاص سے اس کی خدمت کرے اور اس کی ہمت افزائی کرے، حوصلہ افزائی کرے، دے، انعامات سے نوازے، یہ دینے میں کچھ حرج نہیں۔ دینے کا ہوتا ہے تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ دیوے کہ نہیں دیوے، لینے کا ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ خیر، تو یہ بچوں نے آج سر پہ اپنے تاج سجا لیا، ہاں اب ان کو حافظ قرآن کہا جائے گا۔ پہلے کامن تھے، اب یہ اسپیشل ہو گئے۔ اسپیشل کیا ہوئے؟ حافظ قرآن۔ حافظ قرآن کا درجہ بہت اونچا، اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اتنا مبارک موقع ہے یہ کہ اس موقع پر ہم لوگ شامل کیوں ہوئے ہیں کہ یہ بچے ختم کریں گے، ہم سب مل کے دعا کریں گے۔ اصل میں تو ان کی دعا، ان سے دعا کروانی چاہیے، لیکن کہا گیا ہے تو ہم سب مل کے دعا کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا، جب قرآن شریف ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر لیتے تھے اور جمع کر کے کہتے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا آؤ ہم سب مل کر دعا کریں۔ تو میں ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سب بچوں کی، اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے خون جگر، ارے بھائی کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے، ہم کو تو کچھ پتہ چلتا ہی نہیں، ہم لوگ تو رمضان میں پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بچوں نے تو یہ بھی سنایا کہ فلاں سورت مکی ہے، اس کا نام یہ ہے، پھر جو ہے ان کو قرآن سنایا۔ کتنی محنت کی ہے استاد نے، استاد کو بھولا جا سکتا ہے؟ جتنے حفاظ کرام ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ استاد کو بھی اچھے ہدیے سے نوازیں اور ان کا بھی اکرام کریں۔ اور جو مدرسہ ہے جس کی چھت کے نیچے انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا، یاد کیا،
وہ لوگ بھی مبارکباد کے قابل ہیں، ذمہ دار حضرات کہ انہوں نے چانس دیا، اساتذہ کو تنخواہیں دی، بچوں کو بٹھایا، تو الحمدللہ انہوں نے قرآن شریف یاد کر لیا۔ اب یہ مدرسے نے بہت بڑا امت کی خدمت کی، امت کو 9 حافظ دیے۔ اب ان میں سے کون عالم بنے گا، کون کیا کیا دین کے کام کرے گا، سب ثواب جو ہے وہ جو پیسے دیتے ہیں ان کے کھاتے میں جمع ہوگا، ذمہ داروں کے کھاتے میں جمع ہوگا، استاد کے کھاتے میں جمع ہوگا، ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوگا۔ سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے انعامات سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو برقرار رکھے، باقی رکھے، اور جو حافظ ہو چکے ہیں اور کچے ہو چکے ہیں اللہ ان کو پکے بنا دے، اور ان کے پڑھنے کو، ان کے یاد کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت سے حضرات بیچارے محنت کرتے ہیں، یاد نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن شریف کے پکے حافظ بنیں، خوب یاد کرنے والے بنیں، اور اتنا بڑا اللہ نے احسان کیا ہے، اس احسان کو نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا ذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والغدى انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنے بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا ہے، جن 4 بچوں نے آج تکمیل کی ہے، ان کی حفظ کی حفاظت فرما، ان کے حافظوں کو قوی فرما، دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، ماں باپ کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے الہ العالمین، تیرے وعدے کے مطابق کہ ختم قرآن کریم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پورے مجمع نے جو جو دعائیں مانگی ہوں اپنے فضل سے پوری فرما دے، ان کی مرادوں کو غیب سے پورا فرما۔ اور اے الہ العالمین، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، روزانہ تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کی سعادت ہمیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، حفاظ کے لیے بھی آسانیاں فرما، ان کے حافظوں کو قوی فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو اس کی برکت سے شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک۔